مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں۔ ہے ان کو امت سے پیار کتنا، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت پیار کتنا، کرم ہے رحمت پیار کتنا۔ ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر۔ چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں۔ میں وہ نکما ہوں جس کی جولی، میں وہ نکما ہوں جس کی جولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، ہاں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر۔ چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مدینے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں تو جہاں کے والی کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ریڈیو وائس آف اوسلو FM 99.3 اور داب پولیس پر تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ لائیو پروگرام اس وقت آپ سماعت کر رہے ہیں voiceofoslo.com پہ، FM 99.3 پہ اور داب پولیس پر۔ ہماری فیس بک ہے پاک ریڈیو FM 99.3، ہماری دوسری فیس بک ہے ریڈیو وائس آف اوسلو اور ہمارا ٹیلیفون نمبر ہے 21410993 74093۔ آج کا اسپیشل پروگرام محفل نعت کا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر خدمت ہیں، اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے نعت خان جو ہیں وہ موجود ہیں، خوبصورت طریقے سے آقا کی سناہانی کرتے ہیں اور آج آپ سماعت کریں گے۔ میسیج ابھی سے کافی آئے ہوئے ہیں، بالکل میسیج آپ روانہ کرتے رہیں ساتھ ساتھ جو ہیں کہ آج آپ کی روحانی تسکین پہنچانے کے لیے ہماری یہ ننھی کلیاں جو ہیں اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر، اور آپ پروگرام لائیو اس وقت سماعت کر رہے ہیں۔ اور جس طرح پہلے اناؤنس کیا ہوا ہے ہم نے کہ آج کا یہ اسپیشل پروگرام محفل نعت کا پروگرام ہے، اور اس میں بات چیت بھی ہوگی اور آقا کی سناہانی جو ہے اس پروگرام میں آپ زیادہ سے زیادہ آج سماعت کریں گے۔ ہمارے یہاں جو بچے نوجوان نسل پروان چاہ رہی ہے، نوجوان نسل پیدا ہو رہی ہے، دیکھیں کس خوبصورت انداز سے آقا کی سناہانی کرتے ہیں جو آج کے پروگرام میں آپ سماعت کریں گے۔ تم دیا کرم فرمائیے، تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتی کی کہانی ہے، تمہیں معلوم ہے آقا جو منگتی کی کہانی ہے، وہی دکھڑے پرانے ہیں، وہی چوٹے
پرانی ہیں وہی دکھڑے پرانے ہیں، وہی چوٹیں پرانی ہیں، مقدر پر پڑا پردہ، مقدر پر پڑا پردہ، ذرا سرکائیے یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے، شاہ انبیاء کرم فرمائیے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، بری بازوں والے علم جی سمین، آپ سماعت کرنے ریڈیو وائس آف اوسلو voiceofoslo.com FM 99.3 اور دا پولیس پہ اس وقت پروگرام، اور ہمارے آج کے مہمان تین خوبصورت آقا کی شناخانی کرتے ہیں نوجوان اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں موجود ہیں۔ مزمل سعید، محمد حمزہ شاہ اور یاسین سعید اس وقت جو ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تینوں سے آج بات چیت میں مختصر کریں گے اور آقا کی شناخانی آج کے اس اسپیشل پروگرام میں محفل نعت کا پروگرام اور ساتھ ساتھ دینی باتیں بھی جو ہیں آپ تک پہنچائیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور میسیج جو آ رہے ہیں بالکل میسیج روانہ کرتے رہیے تاکہ ہمیں فیڈ بیک ملتی رہے۔ میسیج ہماری فیس بک پاک ریڈیو FM 99.3، ہماری دوسری فیس بک ریڈیو وائس آف اوسلو، اور ہماری ای میل radio@voiceofoslo.com پہ آپ میسیج روانہ کر سکتے ہیں۔ چار ہیں مدد کو آئیے، شاہ انبیاء کرم فرمائیے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بھور میں ہے میری کشتی کنارہ دو کنارہ دو، بھور میں ہے میری کشتی کنارہ دو کنارہ دو، تمہارا ہوں سہارا دو سہارا دو، تمہارا ہوں سہارا دو سہارا دو، تمہارا ہوں سہارا دو سہارا دو، خدارا اپنے منگتے کو، خدارا اپنے منگتے کو نہ اب ٹھکرائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بہت لاچار ہیں مدد کو آئیے، شاہ انبیاء کرم فرمائیے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سیدی، یا رسول اللہ یا حبیب۔ جی سمعین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مختصر پہلے جو ہے تعارف کرائے دیتے ہیں ان بچوں کا، اور پھر ان بچوں سے بات چیت بھی ہوگی اور ان سے آقا کی شناخانی بھی سماعت کریں گے۔ تینوں بچے جو ہیں یہ مذہبی اور دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بارے میں مختصر معلومات ہم آج کے پروگرام میں بھی آپ کو دیتے چلتے ہیں تاکہ پتہ چلے آغاز کرنے سے پہلے کہ یہ بچے کون ہیں اور آج کے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ یاسین اور مزمل سعید سمین ان کے آباء و اجداد جن کا تعلق پاکستان میں دربار عالیہ مہری شریف سے ہے، جہاں ان کے آباء و اجداد صدیوں سے دین حق کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور آج بھی ان کے دادا جان حضرت خواجہ محمد زبیر معصومی اس سلسلے کے سجادہ نشین ہیں۔
ان بچوں کے والد جناب صاحبزادہ محمد سعید زبیر بھی معاشرے میں دین حق کی خدمت کر رہے ہیں اور ناروے میں منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر منہاج کنفلکٹ رود کے اہم ممبر ہیں اور دین سے خصوصی محبت اور عشق رکھتے ہیں۔ اس نسبت سے یہ دونوں بچے بھی دین حق کی تبلیغ کا دیار غیر میں بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور حضور کی محبت کا اظہار اپنی سریلی آواز میں نعتوں کے ذریعے کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ یہ دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی دین حق کا علم اٹھائے ہوئے ہیں۔ سمین، اسی طریقے سے محمد حمزہ شاہ بھی ہمارے ایک بچپن کے ساتھی جناب سید بلال امتیاز شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ بڑی خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول ادا کرتے ہیں اور یہ ہمارے پہلے پروگرام اس سے قبل بھی تشریف لا چکے ہیں اور خود بھی سید بلال امتیاز شاہ صاحب دینی کام میں بھرپور طریقے سے سرگرم ہیں اور ایکٹیو طریقے سے جو ہے دین کی کاوش، دین کی ترویج کر رہے ہیں۔ آج ان تینوں بچوں سے ہماری بات چیت بھی ہوگی، ان کی آواز میں آپ کو آقا کی ثناخوانی بھی سنائیں گے اور یہ دیکھیں کہ نسل در نسل ہم جو ہیں پہلی نسل کے نوجوان جو ہیں ان کے والدین سے میری واقفیت تھی اور بھرپور طریقے سے، اور آج ان کے بچے جو ہیں آقا کی ثناخوانی ادا کرنے کے لیے آج کے اس پلیٹ فارم ریڈیو وائس آف اوسلو FM 99.3 اور دا پلیس پہ موجود ہیں اور آقا کی ثناخوانی جو ہے وہ ادا کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور فون کالز ہو سکتا ہے کہ ٹائم کی قلت ہے، لیکن اگر درمیان میں ہم جو ہیں آپ آئیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی کال لے پائیں، لیکن میسیج روانہ کرتے رہیے تاکہ جو ہے کہ میسیج اچھی بات ہے کہ اگر آپ جو ہیں کچھ پیغام دینا چاہیں، کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ساتھ ساتھ فیس بک پاک ریڈیو FM 99.3 یا ریڈیو وائس آف اوسلو پہ آپ جو ہیں اپنی فیڈ بیک دیتے جائیے۔ چلتے ہم تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں اور بات چیت کے سلسلے کے ساتھ ساتھ ان سے آقا کی ثناخوانی جو ہیں وہ سماعت کریں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں ادھر سے جہاں سے ہمارے اس وقت اسٹوڈیو میں تینوں مہمان موجود ہیں۔ مزمل سعید صاحب سے ہم آغاز کریں گے اور ان سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پلیٹ فارم ریڈیو وائس آف اوسلو FM 99.3 اور دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی بڑی تعداد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے FM 99.3 پہ بھی، دا پلیس پہ بھی اور ساتھ ساتھ ویب پیج پہ بھی۔ سب کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ مزمل سعید صاحب، سب سے پہلے آپ سے اگر ہم پوچھیں اور سوال یہی کریں کہ آپ جو ہیں کہ نعت پڑھتے ہیں، کب سے آپ کو یہ شوق ہوا نعت پڑھنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور نعت مجھے بچپن سے نعت پڑھنے کا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اور سننے کا بھی اور پڑھنے کا بھی۔ بہت خوب ہے، بچپن سے جو ہے نعت پڑھنے کا شوق بھی تھا اور سننے کا بھی، اور اسی ذوق کے ساتھ آپ آگے جا رہے ہیں۔ مزید بات چیت ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی اور آقا کی ثناخوانی جس طرح کہا کہ آج محفل نعت ہے اور نعت جو ہیں ہم سنیں گے ان بچوں کے ساتھ، لیکن پہلے سب تینوں کو سلام پہلے کرتے ہیں اور مختصر ان سے بات چیت کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ دوسرے جو ہیں یاسین سعید بھی ہیں اور محمد جو ہیں حمزہ شاہ بھی ہیں۔ پہلے محمد حمزہ شاہ آپ کی طرف ہیں، آپ کے پاس اس وقت جو ہے موجود ہے میکروفون، تو آپ کو بھی ہم خوش آمدید کرتے ہیں ریڈیو کی جانب سے، سامعین کی جانب سے، اور آپ بھی بتائیے گا اسی سوال کا جواب کہ آپ کو کب سے شوق ہوا نعت پڑھنے کا؟ مجھے بھی بچپن سے شوق ہے کیونکہ میرے ماموں، میرے دادا ابو، میری پوری فیملی نعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور میرے دادا ابو شاعر، میرے پر دادا ابو شاعر ہیں، میرے دادا ابو شاعر ہیں، اس طرح دینی فیملی ہے پوری، تو بچپن سے مجھے بھی شوق ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ بچپن سے شوق اور ابھی سے اس شوق کو دوبالا کرتے ہوئے جو ہیں آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سمین، ہمارے تیسرے مہمان بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین سعید، اور مائک دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے جو ہیں اس کو ساتھ ساتھ کٹنگ کرتے ہوئے چیک کرتے ہیں اور اس کو ہم ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ دوسرا مائک لگانا پڑے گا یا کہ کیا طریقہ کار کرنا پڑے گا۔ کچھ ٹیکنیکل ساتھ ساتھ پرابلم ہے لیکن اس کو جلدی ہم دور کیے دیتے ہیں، لیکن پہلے سلام کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں۔ یاسین سعید صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنی جانب سے، ریڈیو کی جانب سے اور تمام سامعین کی جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا آپ بھی اسی سوال سے کہ آپ نعت کب سے پڑھتے ہیں، کب سے شوق آپ کو نعت پڑھنے کا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بچپن سے نعت پڑھنے کا شوق تھا۔
मैं तकरीबन 6-7 साल का था जब मैंने पहली बार नात पढ़ी। बहुत खूब। 6-7 साल से जो है नात शौक आपको पैदा हुआ और नात पढ़ रहे हैं। समीन साथ कुछ मुख्तार इनसे सवाल करेंगे, लेकिन ज़्यादातर आज की इस प्रोग्राम में आका की सनाहानी समात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ताकि टेक्निकल काम साथ हमारा सही होता जाए और फिर आपको हम आगे बढ़ाएंगे आज की इस प्रोग्राम में। जे मैं ना वेखा ओ वेखे ऐसी किस्मत किथों मेरी ओ मेरे वेखण दे विच वेख यार दे तेरे माया यार दे तेरे तेनू में पैड़ भुलेखे यार फरीदा हो बुए यार दे मरिए ओ सोना वेखे या ना वेखे यार फरीदा मरिए ओ सुन वेखे या ना जी समीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगाज करते हैं ताकि आका की सनाहानी से भी आपको आगाज करें और साथ साथ मुख्तार बातचीत भी जारी रहेगी। चलते हैं मुजम्मिल सईद की जानिब और इनसे दुरूद शरीफ से आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तो जी मुजम्मिल आप जो हैं आगाज फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। हैदर किस में जान है, खूने बतूल है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। रूह मुस्तफा है वो आईना, रूह मुस्तफा है वो आईना के अब ऐसा दूसरा आईना, के अब ऐसा दूसरा आईना न किसी के बज़ में हयाल में, न किसी के बज़ में
خیال میں نہ دکان آئی نہ ساز میں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں درود شریف سے آغاز جو ہیں مزمل سعید اس وقت آپ کو لائیو درود پاک سنا رہے تھے ریڈیو وائس آف حوصلہ FM 99.3 اور داب پولیس پال. چلتے ہیں ہمارے دوسرے جو دو مہمان ہیں ان کی جانب بھی اور اس طرح پروگرام کو آگے بڑھاتے جائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ اور آپ بھی ہمارے ساتھ فیڈ بیک دے رہے ہیں. ساتھ اچھی بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کافی فیڈ بیک آ رہی ہیں ماشاءاللہ. مقصد یہی ہے آج کی اس روحانی پروگرام کا کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے دیکھیں کس خوبصورت انداز سے آقا کی شناخوانی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آج کو آپ کو روحانی جو ہے وہ تسکین مل سکے. ہم بڑھتے ہیں آگے اور آگے بڑھتے ہوئے چلیں. پہلے محمد جو ہیں کہ ہم حمزہ شاہ صاحب سے جو ہیں سنتے ہیں آج کا کلام اور پھر جو ہیں کہ ہم یاسین سعید کی طرف بڑھیں گے اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس طریقے سے آج مختلف جو ہیں آقا کی شناخوانی جو ہیں مختلف انداز سے مختلف افراد سے جو ہیں آپ سماعت کریں گے. تو محمد حمزہ شاہ صاحب جو ہیں ان سے اس وقت آپ جو ہیں سنیے کہ وہ کیا جو ہیں سنانا چاہتے ہیں. جی سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں اپنے دادا ابو کا کلام جو نے لکھا ہوا پیر سید رخسار الحسن بخاری کا ایک بہت خوبصورت اردو کا کلام جو میں پیش کرتا ہوں. جی. تیرے دربار کا دستور نرالا دیکھا تیرے دربار کا دستور نرالا دیکھا ہر ایک شاہ کو بنتے ہوئے منگتا دیکھا ہر ایک شاہ کو بنتے ہوئے منگتا دیکھا میری سرکار وہاں سب کی عرض سنتے ہیں میری سرکار وہاں سب کی عرض سنتے ہیں دیکھنے والوں نے جانے وہاں کیا کیا دیکھا دیکھنے والوں نے جانے وہاں کیا کیا دیکھا مال و زر چیز ہے کیا اور یہ دنیا کیا ہے مال و زر چیز ہے کیا اور یہ دنیا کیا ہے شاہی ٹھکراتا جہانگیر تیرا منگتا دیکھا شاہی ٹھکراتا جہانگیر تیرا منگتا دیکھا تیرے دربار کا دستور نرالا دیکھا اور جہاں محفل ہو تیری اور جہاں آمد ہو جہاں محفل ہو تیری اور جہاں آمد ہو تیرے پروانوں میں ایک ہی حشر بپا دیکھا تیرے پروانوں میں ایک ہی حشر بپا دیکھا ہر ایک شاہ کو بنتے ہوئے منگتا دیکھا اور مکتا صدقہ شاہ فضل ابن فضل پہ ہو فضل صدقہ شاہ فضل ابن فضل پہ ہو فضل
تیرے فضل سے لاکھوں کو سنورتا دیکھا، تیرے فضل سے لاکھوں کو سنورتا دیکھا، تیرے دربار کا دستور نرالا دیکھا، ہر ایک شاہ کو بنتے ہوئے منگتا دیکھا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے محمد حمزہ شاہ جو ہیں لائیو اس وقت آپ کو خوبصورت کلام سماعت آپ کر رہے تھے ریڈیو وائس آف اوسلو، وائس آف اوسلو.com FM 99.3 اور داب پولیس پہ یہ خوبصورت آج کا یہ پروگرام روحانی تسکین پہنچاتے ہوئے آج کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش ہم کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہیں کہ آپ یہ کلام جہاں بھی اس وقت آپ گاڑی چلا رہے ہیں، بس چلا رہے ہیں، یا کہ آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کا یہ خوبصورت کلام آپ سماعت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ روحانی تسکین سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی آوازیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور یہ بالکل آپ ساتھ ساتھ جہاں بھی ہیں اس وقت ساتھ ساتھ روحانی تسکین بھی لیتے جائیں اور اپنا کام بھی آسان طریقے سے کرتے جائیے۔ ہمارے آج کے تیسرے مہمان جو ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں۔ بے شک آپ رباعی سے آغاز کرنا چاہیں تو رباعی سے آغاز کریں، اس کے ساتھ جو ہیں کہ آپ جو آج کلام سنانا چاہیں ہمارے سامعین کو، تو چلتے ہیں یاسین سعید صاحب کی جانب سے اور ان سے کلام سنتے ہیں۔ جی یاسین۔ تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے، تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے، اور پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے، اور پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے۔ فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے، مدینہ ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے، ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے۔ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے۔ میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے، میرا اللہ درود
پڑھتا ہے شام غم نکھار لیتا ہوں شام غم نکھار لیتا ہوں وقت اپنا گزار لیتا ہوں وقت اپنا گزار لیتا ہوں مشکلیں جب گھیرے لیتی ہے میں نبی کو پکار لیتا ہوں میں نبی کو پکار لیتا ہوں مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آخری وقت میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں آخری وقت میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو میرے بانیاں ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڑ کے میں کیویں آوا نال میرے پر نہیں تو ساتے ڈیرا میں تو بڑی دور لالیا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو میرے بانیاں اب تو بس ایک ہی دن ہے اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بارے میں جی بھر تاکہ اس بارے میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں تاکہ اس بارے میں جی بھر
کہ مدینہ دیکھوں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل ذرا سنبھل لے تو میں کیا نیب خضرا دیکھوں، دل ذرا سنبھل لے تو میں جانب خضرا دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے یاسین سعید کی آواز میں خوبصورت انداز سے آپ کلام سماعت کر رہے تھے ریڈیو وائس آف اوسلو، وائس آف اوسلو.com FM 99.3 اور داب پلیس پہ۔ سمین آپ کو بتاتے چلیں آج ہمارے ساتھ جو ہیں کہ اورنگزیب صاحب بھی شامل ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز سے آج یہ صرف اور صرف آپ جو ہیں کہ آواز نہیں پہنچے گی بلکہ تصویر بعد میں جو ہے آپ کو ویڈیو کی شکل میں بھی آج کا یہ پروگرام جو ہے آپ کو دکھائی دے گا۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایک اور ذوق رکھنے والے ہمارے ساتھی اورنگزیب صاحب آج ہمارے ساتھ شامل ہیں اور فلم جو ہے بنا رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں، جو آپ بعد میں دیکھ پائیں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک میں گزشتہ دنوں ایک نامور اسکالر یہاں اوسلو میں تشریف لے کے آئے، علامہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، ان سے ہماری بات چیت ہوئی، تو آئیے آپ کو بات چیت سناتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو جاری رکھتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، وائس آف اوسلو.com FM 99.3 اور داب پلیس پر۔ السلام علیکم جناب علامہ صاحبزادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ریڈیو وائس آف اوسلو FM 99.3 دا پلیس اور ناروے میں بسنے والے پاکستانی مسلمانوں کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناروے میں۔ اللہ آپ کو جزا دے، سب کو خیریت عافیت نوازے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اس مرتبہ جو ہے یورپ کے جو ہیں ممالک کا سفر کیا ہے، تو یہ سفر آپ کا کیسا رہا ہے؟ جی الحمدللہ بہت اچھا، جگہ جگہ تبلیغی اجتماعات ہوئے اور لوگوں کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق خاطر ہے، عشق رسول ہے، تو اس کی آبیاری ہوئی، تو مجھے ان لوگوں کے جذبوں کو دیکھ کے بڑی قلبی فرحت ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کا انداز بڑا خوبصورت انداز ہے، الفاظ کا چناؤ اور خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ ادبی لگاؤ بھی اور اشاعت بڑے خوبصورت انداز میں آپ جس طرح اپنا خطاب فرماتے ہیں، تو یہ شوق، یہ لگن جو ہیں، یہ کہاں سے آپ کو پیدا ہوا؟ کس طرح آپ نے یہ دین کی طرف جو ہیں آپ تشریف لے کے آئے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا جب ان سے ایک ایسا سوال کیا گیا کہ نام تو از پدرا موختم، کہ حضور میں نے آپ کا نام اپنے باپ سے سیکھا ہے، تو یہ والدین سے ہی جذبہ، شوق، لگن، بلکہ ان کی کوشش اور کاوش اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس راستے پہ لگایا اور آج خدمت دین کی توفیق نصیب ہوئی۔ آپ کے والد گرامی بھی جو ہیں عالم دین تھے یا اس فیلڈ میں تھے یا؟ جی بالکل، وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا، اور آج میں جو کچھ ہوں تیری توجہ کا روپ ہوں، میری زندگی تیرے پیار کا انعام ہی تو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ بہت سے لوگ کیونکہ آپ کے جو ہیں خطاب سنتے رہتے ہیں، آپ کا خوبصورت انداز سنتے رہتے ہیں، یہ آپ نے تعلیم جو ہے کہاں سے حاصل کی، اور پھر جو ہے کہ تعلیمی تھوڑی خدمات جو ہیں آپ کی دینی حوالے سے ہمارے سامعین کو بتانا چاہیں تو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی میں نے ابتدائی تعلیم تو اپنے گاؤں میں ہی، جو کہ گجرانوالے کا ایک نواحی گاؤں ہے، وہاں سے حاصل کی ہے، اور میٹرک میں نے کاموں کے ہائی اسکول سے کیا ہے۔ اس کے بعد درس نظامی کے ابتدائی سال کاموں کے سے ہی قبلہ مفتی محمد حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور اس کے بعد جو بقیہ علوم ہیں دورہ حدیث تک وہ جامعہ امینیہ گجرانوالہ سے حاصل کیے ہیں، اور اس کے بعد تدریسی خدمات کی توفیق اللہ نے دی، تو اسی ادارے میں 4.5 سال پڑھاتا رہا ہوں۔
اس کے بعد پھر جامعۃ المصطفیٰ کی بنیاد رکھی گئی. اب اللہ کے فضل سے وہاں 700 کی تعداد میں طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. تو یہ طلبہ طالبات جو ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کے ادارے میں، یہ عالم دین بن رہے ہیں یا دینی دنیاوی دونوں تعلیم ہے، یا کیا اس کا جو ہے سلیبس کیا ہے؟ جی ہم میٹرک پاس طلبہ لیتے ہیں اور ایم اسلامیات تک 8 سال کا کورس ہے سادہ سے نظامی. تو اس کے بعد پھر مختلف یونیورسٹیوں میں مزید اپنے تعلم اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے تو ہم ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، ان کو داخلہ بھی لے کے دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آج کے حالات حاضرہ پر اگر ہم بات چیت کریں تو اس وقت مسلمان جو ہیں کافی زبونہاری کا شکار ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شام میں بھی، مصر میں بھی، عراق میں بھی، حضرت کے بہت سے ممالک میں اسلام جو ہے وہ کہتے ہیں اس وقت جو ہے کہ تمام ظلم کا شکار مسلمان دکھائی دیتے ہیں. بر کے گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور دوسری طرف جو ہے کہ دہشت گردی جو ہے اس وقت جو ہے وہ کافی عروج پہ دکھائی دیتی ہے. تازہ ترین جو ہے کہ پیرس میں جو ہے خون دکھائی دیا ہر سو. اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اسلام تو امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا اور پیار کا دین ہے. اسلام تو دہشت گردی کی نہ تعلیم دیتا ہے نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بلکہ کتاب رحمت قرآن مجید میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے مترادف قرار دیا گیا. تو اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. تو جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ اگر مسلمان بھی ہیں، نام کے مسلمان، تو اسلام کی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں. باقی جن ممالک میں مسلمان خود دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، جس طرح کہ کشمیر کے اندر ہے، اسی طرح فلسطین میں ہے اور دیگر ممالک میں، تو ان کو تو جو ظلم اور جبر اور زیادتی سہنا پڑ رہی ہے تو وہ بھی بیچارے ان پر بھی ظلم، اور پھر کسی پر کوئی زیادتی ظلم کسی دنیا کے خطے میں ہوتی ہے تو اس کا الزام بھی مسلمانوں پر آتا ہے، جبکہ مسلمانوں کی یہ تعلیمات بھی نہیں اور نہ ہمارے آقا مولا نے اس کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے، بلکہ اسلام نے شدت سے دہشت گردی کی نفی کی ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یورپ کے ممالک کا آپ نے اس مرتبہ دورہ فرمایا ہے اور ناروے میں بھی آپ آئے ہیں، تو ناروے کے مسلمانوں کو آپ نے کیسے پایا؟ یہاں جو ہے آپ نے اگر جو ہے مختصر دورہ فرمایا ہے، یہاں کا جو ہے آپ نے کس طریقے سے ناروے کو دیکھا اور ناروے کے مسلمانوں کو جو ہے آپ کس نظر سے آپ نے دیکھا ہے؟ جی اس دن میں اس اجتماع میں شریک ہوا تو ایک تو لوگوں کا سننے کا ذوق بھی بہت اچھا ہے اور حضور کے ساتھ والہانہ محبت بھی ہے، اور پھر یہ دیکھا گیا کہ جب مسجد کے لیے اپیل کی گئی تو جس فراخ دلی کے ساتھ لوگوں نے اپنے محبت نامے پیش کیے اور اپنی تجوریاں کھول دیں تو یہ میرے لیے ایک بڑی خوش آئند بات تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ناروے کے مسلمانوں کو مزید خدمات کی توفیق سے مالا مال کرے. ماشاءاللہ. اچھا آخری ایک تو سوالات، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بڑا خوبصورت جو ہے خطاب فرمایا کہ ہمیں اپنے اولادوں کی تربیت جو ہے کہ کس طریقے سے کرنی چاہیے. سوال یہی ابھرتا ہے کہ یورپ میں رہ کے بطور مسلمان ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ہمارا قول و فعل میں بہت فرق ہے، عمل میں تضاد ہے. تو اس طریقے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رہنمائی اگر فرمائیں، یہاں جو ناروے میں رہتے ہیں، یورپ میں جو افراد رہتے ہیں، ہمیں کس طریقے سے جو ہے کہ یورپ میں رہ کر اسلام کی خدمت کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اسلام کی خدمت ہم اپنے عمل سے بہترین انداز سے کر سکتے ہیں، چونکہ جب ہمارے عمل سے لوگ متاثر ہوں گے تو اسلام کو ایک اچھی اور تحسین کی نظر سے دیکھیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار کو، اپنے اخلاقیات کو اچھا بنائیں. اس سے اولادوں پر خود بخود اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور جو غیر مسلم قوتیں ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ کر کے جو ہے وہ ہمارے سے متاثر ہوگی اور اسلام کی صداقت، حقانیت اور اسلام کی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہوں گی. ہماری تھیوری بہت خوبصورت ہو لیکن عمل اس کے مطابق نہ ہو تو لوگوں نے تھیوری تو نہیں دیکھنا، لوگوں نے تو ہمارا عمل دیکھنا ہے. اس لیے ہمیں اپنے کردار پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیا وجوہات ہیں کہ آپ کی نظر میں کہ ہم جو ہیں کہ جذباتی تو قوم ہیں، نعرے تو لگاتے ہیں، ولولہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن عمل اور کردار وہ نہیں ہے کہ ہم صحیح تصویر اسلام کی جو ہے یورپ میں بھی بتا سکیں، اسلامی ممالک میں بھی دکھا سکیں کہ اسلام حقیقتاً کیا ہے، اس کی کیا تصویر ہونی چاہیے؟ یہ کوتاہی ہمارے اندر کیوں موجود ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کتاب رحمت قرآن مجید سے دوری ہے. ہم نے اس کو
اب تو تلاوت بھی خیر چھوڑ دی ہے، لیکن تلاوت جب باقی بھی تھی تو ہم اس کے عمل کی طرف توجہ پذیر نہیں تھے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پوری دنیا مادیت کا شکار ہو گئی، مسلمان کچھ زیادہ ہی مادیت کے پرستار ہو گئے، جس کے نتیجے کے اندر آج ان کا کردار کمزور ہو گیا، اور پھر ہمارے اندر جو باہمی منافرت ہے، فرقہ واریت ہے، اس نے بھی ہمارے عمل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اس لیے کہ ہماری توجہ اعمال کی طرف نہیں رہی ہے، ایک دوسرے پر غالب آنے کے خیال نے ہمیں اس سے توجہ ہٹا دی ہے، اور ہمارے ممبر و محراب نے جو ذمہ داریاں ادا کرنی تھی وہاں بھی کوتاہی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم دوبارہ اپنے کردار کی طرف توجہ دے کے ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت فراہم کریں۔ آخری سوال جو ہے، اگر یورپ کے مسلمانوں کو بالعموم اور ناروے کے مسلمانوں کو بالخصوص آپ آج کو میسیج دینا چاہیں تو آپ کا میسیج کیا ہوگا؟ امن، محبت، بھائی چارے اور ہمدردی کے ذریعے سے اسلام کا ایک اچھا تعارف پیش کیا جائے، اپنے کردار کی چمک سے لوگوں کو متاثر کیا جائے، اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دی جائے، تنہائی میں اور مجلس میں اللہ کا خوف اپنی زندگی کا ساتھی اور رفیق بنایا جائے، اللہ سے ڈرنے اور اس کے حکام پر بجا لانے میں ہی ہماری بہتری ہے، اور یہی ہمارے دین کی تعلیمات ہیں۔ علم حاصل کر کے ہمیں دوسری قوموں سے آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے، اور ہم علمی کمزوریوں کی وجہ سے بھی اقوام عالم سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہمیں اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری آنے والی نسل انشاءاللہ آگے بڑھ بھی رہی ہے، لیکن ہمیں مزید اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بول وے ڈولی نو جاون دے وے تجی ڈولی دے اسائیاں کر پکے نو جاون دے وے تجی ڈولی دے اسائیاں کر پکے نو جاون دے ڈولی دا اچھاڑ پرانا سب جھوٹا میل خزانہ دوئیں ہتھیں خالی جانا سارا جگ ہویا بیگانا اساں مڑ کے نہیں جے آنا وے تو کلمہ نبی دا بول وے ڈولی نو جاون دے وے تجی ڈولی دے اسائیاں کر پکے۔ جی سمعین، ہماری بات چیت آپ سماعت کر رہے تھے علامہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب سے، ریڈیو وائس آف ہوسٹو ایف ایم 99.3 اور داب پولیس پہ یہ پروگرام آج اس وقت لائیو سماعت کریں۔ بہت سے میسیج آ رہے ہیں، پاکستان سے بھی میسیج آ رہے ہیں اور یہاں سے بھی آ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ میسیج کی ایک قطار ہے، اور ہمارے پاس آج وقت کی قلت ہے، لہٰذا بہت شکریہ کہ میسیج آپ دیتے رہیں۔ آپ کے میسیج ہم تک بالکل پہنچ رہے ہیں، جہاں جہاں اس وقت آپ یورپ بھر میں، پاکستان میں، یہاں کے نوے میں ایف ایم پہ سن رہے ہیں، دا پولیس پہ سن رہے ہیں، یا کہ ہماری ویب پیج voiceofhosto.com پہ سماعت کر رہے ہیں۔ پروگرام کے آگے بڑھاتے ہوئے، جس طرح پہلے کہا کہ آج کے ہمارے تین یہ نوجوان مہمان اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور خوبصورت انداز سے پہلے راؤنڈ میں آپ نے آقا کی سناہانی اور خوبصورت کلام ان سے آپ نے سماعت کیا۔ مزمل سعید سے بھی آپ نے سماعت کیا، محمد حمزہ شاہ سے بھی آپ نے جو ہے کلام سماعت کیا، اور یاسین سعید سے بھی آپ نے جو ہے کلام سماعت کیا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں، یہ تینوں جو اس وقت نوجوان ہیں یہ مذہبی دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا مختصر تعارف میں نے آغاز میں آپ کو بتایا، اور یہ بتاتے بھی چلیں کہ محمد حمزہ شاہ جو ہیں یہ بھی جو ہیں کہ ایک آستانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آستانیہ عالیہ جو ہیں کھیپرا والا، گجرات شریف سے یہ تعلق ہے، اور ان کے بزرگ جو تھے وہ عالم دین بھی تھے، شاعر بھی تھے، ایک اللہ کے مقبول بندے، ولی کامل بھی تھے۔ حضرت قبلہ پیر سید فضل حسین شاہ صاحب جو تھے ان کے بزرگ تھے، اور یا انہی کے دیکھیں کہ نقش قدم پہ چلتے ہوئے آقا کی سناہانی ادا کر رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کا نام روشن کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ بھی جس طرح پہلے بتایا کہ ایک آستانیہ جو ہے موری شریف سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے والد بھی ایکٹیو ہیں دین کے معاملے میں، اور ان کے چچا جو ہیں معصوم زبیر بھی وہ بھی ایکٹیو ہیں دین کے معاملے میں، اور سریندر نوشتہ مسلم سینٹر جو ہیں اس میں بھی بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو دینی گھرانے کی دیکھیں برکات کہ کس طریقے سے پھر ذوق بھی اور بنیاد بھی، جب ماحول بھی دینی ملے تو پھر بچے جو ہیں کس طریقے سے دین کی طرف رغبت حاصل کرتے ہیں اور دین کے لیے کاوش کرنے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ مبارکباد ہے ان کے بزرگ، ان کے والدین
کہ جو ان کی بنا پہ جو ہیں کہ ان کو اچھا ماحول میسر آ رہا ہے اور یہ دینی کاوش کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مزید بچوں کے اندر دینی شوق پیدا کریں اور اچھا کلام انہیں یاد کروائیں اور وہ پیش کریں تاکہ دین سے مزید اور عشق رسول ان کے اندر بھرپور طریقے سے سما سکیں اور وہ دین کے لیے بھرپور کاوش کر سکیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مزمل سعید کی طرف بڑھیں گے اور ایک سوال کے ساتھ ساتھ جو ہیں ان سے آگے کلام مزید سماعت کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو نعت پڑھنے کا شوق جو ہے وہ کیسے ہوا کہ نعت آپ کو پڑھنی چاہیے؟ میرے گھر میں جب میں چھوٹا تھا تو میرے پاپا بھی نعت پڑھتے تھے اور میرے چاچو بھی نعت پڑھتے تھے، تو میں جب ان کو سنتا تھا تو میرے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوتا تھا کہ ہاں میں بھی اسی طرح پڑھوں اور آقا کی سراہانی کروں۔ یہاں سے پھر مجھے یہ چیز ملی اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اس پر محنت کی اور پریکٹس کرتا گیا ہوں۔ بہت خوب، بڑی اچھی کاوش ہے کہ آپ جو ہیں اس طریقے سے آپ نے نعت کا آغاز کیا اور آپ کے اندر جو ہے وہ شوق پیدا ہوا۔ یہ بھی بتائیے گا کہ نعت کے لیے جو ہے وہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تو آپ اسکول میں بھی جاتے ہیں، یہاں جو ہے کہ ہم اسکول کے میدان میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے، تو یہ ٹائم آپ کو کب میسر آتا ہے، کب ملتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پریکٹس بھی کر سکیں؟ جی بس پھر ٹائم نکالنا ہی پڑتا ہے۔ میں جب اسکول جاتا ہوں تو پھر راستے میں ہیڈ سیٹ لگا لیتا ہوں اور پھر ساتھ ساتھ نعتیں سنتا ہوں اور آہستہ آہستہ آواز میں نعت وہ پڑھتا بھی ہوں آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ہی۔ پھر جب میں واپس اسکول سے آ جاتا ہوں پھر ہوم ورک کے لیے جب میں نے ہوم ورک کرنا ہے پھر وہاں اس کے دوران میں بھی اونچائی سے پڑھ لیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کون سی نعت جو ہے آپ کو یاد ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پیش کی تھی؟ پہلی نعت وہ تیری جالیوں کے نیچے تھی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ سمین، دوسرے ہمارے نعت جو اس وقت موجود ہیں آقا کی ثناخوانی ادا کرتے ہوئے جو ہے نوجوان بچے اس وقت ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت ہوگی، لیکن آگے ہی بڑھتے ہیں۔ مزمل سے اس وقت جو ہے کہ ہم کلام کو سنتے ہیں اور پھر جو ہے کہ دو ہمارے دیگر اس وقت معصوم نعت خوان خوبصورت کلام پیش کرنے والے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بھی سوالات کریں گے اور سر سوالات اور کلام ان سے سماعت کریں گے۔ تو ہاں مزمل، آپ کیا سنائیں گے؟ سب سے اولا ہمارا نبی۔ جی بالکل، پیش کریں۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی،
حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، خوبصورت کلام، سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی جو ہیں مزمل سعید اس وقت جو ہیں آپ لائیو ان سے سماعت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ کی آوازیں ساتھ ساتھ جو پہنچ رہی ہیں، بالکل آپ کی جو ہیں فیڈ بیک ہمیں مل رہی ہے۔ اسی ذوق کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ روحانی تذکیر کرتے ہوئے جو ہے پروگرام کو آگے ہم بڑھاتے جاتے ہیں۔ وقت کی قلت ہے، کال جو آ رہی ہیں ہم معذرت خواہ ہیں کہ کال کا وقت آج نہیں، لیکن فیڈ بیک آپ اسی طرح لیتے اور دیتے رہیں، اور تاکہ جو ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آج جو ہیں کہ ہمارے مہمانوں سے جو ہیں آپ جو ہیں خوبصورت کلام سماعت کر سکیں۔ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ مہمان یاسین سعید جو ہیں، اس وقت ان سے کلام ہم سنتے ہیں، اور کلام سننے سے پہلے اگر جو ہیں آپ سے بھی ایک دو سوالات جو ہیں پوچھ لیے جائیں کہ آپ کو نعت پڑھنے کا کب شوق جو ہے ہوا ہے، کیسے شوق ہوا ہے، اور جو ہیں کہ آپ ٹائم کس طرح نکالتے ہیں اسکول کے کام سے کہ اس طرح پریکٹس کرنے کے لیے؟ یہی سوالات تاکہ جو ہیں ایک جیسے سوالات آپ سے پوچھ لیے جائیں ساتھ ساتھ، تاکہ نوجوان نسل جو خاص کر ہمارے دومر یا بان سن رہے ہیں انہیں علم ہو سکے کہ کس طریقے سے جو ہیں وہ بھی آگے ان کے اندر شوق پیدا ہو۔ تو آپ کیسے یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو؟ ٹھیک ہے، میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ مجھے بچپن سے نعت پڑھنے کا شوق تھا، اور میں تقریباً 6-7 سال کا تھا جب میں نے پہلی بار نعت پڑھی۔ جب ٹی وی میں اسلامی چینل دیکھا کرتا تھا اور مختلف نعت خانوں کی نعتیں لگی ہوتی تھی، تب مجھے یہ شوق پیدا ہوا، اور میں اکثر ان کی آواز میں نعت گنگناتا تھا۔ میں میرے پاپا اور چاچوں کو بھی نعت پڑھتے ہوئے سنتا تھا، اور اسی طرح میرا شوق پیدا ہوا۔ تو یہ ٹائم جو ہے کہ آپ اسکول بھی جاتے ہیں، اسکول کا ہوم ورک بھی ہوتا ہے، مختلف ایکٹیویٹیز بھی، تو یہ وہ کرنے کے لیے جو ہیں کہ کہاں ٹائم آپ کو کس طرح ملتا ہے؟ میں ایسے پلان بناتا ہوں پہلے تو، میں جب اسکول کا ہوم ورک کر لیتا ہوں پھر میں نعت کی پریکٹس کرتا ہوں، تو میں 40 سے 50 منٹس میں وہ یہ ٹائم لگاتا ہوں نعت کا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے کون سی نعت جو ہیں، آپ کو یاد ہے کہ کون سی نعت آپ نے سب سے پہلے جو ہیں وہ سنائی تھی؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں ٹی وی میں پروگرام سنتا تھا اور مختلف نعت خانوں کی نعتیں پک کر کے ان کو اسی طرح پڑھتا تھا اور پریکٹس کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ فرحان علی قادری کا نیو البم ریلیز ہوا، اور اس سے مجھے ایک نعت بہت اچھی لگی جس کا نام حق اللہ ہے۔ میں نے اس کو لکھا اور اس کی پریکٹس شروع کر دی، پھر اس نعت کو سنتا اور کاپی کرنے کی کوشش کرتا۔ جب وہ صحیح تیار ہو گئی تو میں نے فرسٹ ٹائم گھر میں پڑھی سب کے سامنے، اور پھر مسجد میں ایک پروگرام بھی آیا اور وہاں بھی پڑھی، جس سے کانفیڈنس بہت ہائی ہوا اور میں نے اور محنت کرنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب ہے۔ تو چلتے ہیں آپ سے جو ہیں اس وقت کلام سنتے ہیں۔ تو یاسین سعید، کیا جو ہیں اس وقت آپ ہمارے سامعین کو سنانے جا رہے ہیں؟ کون سا کلام؟ یہ بہت اچھا کلام ہے، اس کا نام ہے لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا۔ ماشاءاللہ، بالکل پیش فرمائیں۔ لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردادی
دوا دینا لج پالے نبی میرے در دادی دوا دینا لج پالے نبی میرے در دادی دوا دینا جدو وقت نظر آوے دیدار کرا دینا جدو وقت نظر آوے دیدار کرا دینا مر چلیا رو رو کے تیرے ہجر چ محبوبا مر چلیا رو رو کے تیرے ہجر چ محبوبا مر چلیا رو رو کے تیرے ہجر چ محبوبا بے چین نگاہوانو دیدار کرا دینا بے چین نگاہوانو دیدار کرا دینا دل روندائے جان دینے جدو لوگ مدینے نو دل روندائے جان دینے جدو لوگ مدینے نو دل روندائے جان دینے جدو لوگ مدینے نو ہن سانو بھی آقا ہن سانو بھی آقا دربار وکھا دینا ہن سانو بھی آقا دربار وکھا دینا سائم دی تمنا رب آ کے مدینے وچ سائم دی تمنا رب آ کے مدینے وچ سائم دی تمنا رب آ کے مدینے وچ بابے تیبا دے کتے آدے قدم چے بٹھا دینا بابے تیبا دے کتے آدے قدم چے بٹھا دینا لج پالے نبی میرے در دادی دوا دینا جدو وقت نظر آوے دیدار کرا دینا. ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں یاسین سعید سے آپ نے خوبصورت کلام ریڈیو وائس آف اوسلو .com FM 99.3 اور داب پولیس پہ سماعت کیا.
سمین آج کا یہ پروگرام محفل نعت کا پروگرام روحانی تسکین لیے ہوئے آپ کے ساتھ ہم شامل ہیں، اور یہ ہمارے نوجوان، یہ ہمارے بچے جو ناروے میں پروان چل رہے ہیں، دیکھیں کس طریقے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آقا کی ثناخوانی جو ہے خوبصورت انداز سے پیش کر رہے ہیں، جو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے نیکسٹ جو مہمان ہیں ان کی طرف جو ہیں تیسرے آج کے نعت خوان آج کے اس اسٹوڈیو میں، اور ان کے ساتھ ساتھ بزرگ اور سرپرست بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور اچھی بات ہے کہ اس طریقے سے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہم ان نوجوانوں کو آگے بڑھائیں اور باقیوں میں بھی اسی طریقے سے شوق پیدا کریں کہ وہ بھی جو ہے اسی طریقے سے عمدہ کلام ان کی زبانوں سے ان کے ذہنوں کے اندر جائے، اور وہ جو ہے آقا کی ثناخوانی ادا کرتے ہوئے اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ اسی طریقے سے بن سکتے ہیں کہ ہمارے اندر اچھے خیالات جائیں اور ہمارے لبوں پہ جو ہے آقا کی ثناخوانی جاری ہو۔ محمد حمزہ شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان، اور ایک دو سوالات آپ سے بھی اسی ضمن میں کیے دیتے ہیں۔ ایک تو آپ سے بھی یہی اگر سوال ہم پوچھیں کہ نعت پڑھنے کا شوق آپ کو کیسے ہوا کہ آپ جو ہیں کہ نعت کے اندر جو ہیں، ایک تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا دینی گھرانہ ہے، آپ کے والدین جو ہیں، آپ کے بزرگ جو ہیں وہ دین سے وابستہ ایکٹیو طور پہ ہیں، لیکن خود جو ہے شوق پیدا ہونا کہ آپ کو کیسے آیا کہ آپ کو جو ہے یہ نعت جو ہے اس طریقے سے پیش کرنی چاہیے؟ جی میں ابو جی کو سنتا تھا، دادا ابو کو، ان سے مجھے شوق ہے، اور جب میں چھوٹا تھا نا تب میری خواہش تھی کہ میں ابو جی جیسا بنوں، دادا ابو جیسا، تو اس لیے پھر میں نعتیں سنتا رہتا تھا، ٹی وی پہ ابو جی کو سنتا تھا، مسجد میں جا کے نعتیں سنتا تھا، پروگراموں میں جاتا تھا، ادھر سے شوق پڑ گیا تھا۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ اسی کہتے ہیں کہ رول ماڈل جو ہیں کہ اگر آپ کے پاس اچھی تصویر ہو تو آپ چاہتے ہیں ان کی کاپی کی جائے اور ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، تو آپ بزرگ آپ کے سامنے تھے تو آپ نے کوشش کی کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہیے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ جو ہیں کہ نعت کے لیے جو ہے اوے کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے کچھ ٹائم جو ہے درکار ہوتا ہے، اور یہاں اسکولوں میں جو ہے ٹائم دینا، اسکول کے کاموں میں ٹائم دینا، کس طرح جو ہے آپ یہ ٹائم نکالتے ہیں اس کو اوے کرنے کے لیے؟ جیسے کہ بھائی مزمل نے کیا ہے رستے میں سنتے ہیں، اس طرح میں بھی رستے میں نعتیں لگا کے سنتا ہوں، فگ لگا کے، اور ساتھ پڑھتا رہتا ہوں، اور مسجد میں میرے دوست بھی، ان کو بھی شوق ہے نعتوں کا، ان کو سناتا ہوں، ان کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں ہم سائڈ میں جا کے، اور گھر میں اسکول سے آ کے فارغ کر کے ریاض کرتا ہوں میں، پھر فٹ بال ٹریننگ پہ بھی جاتا ہوں، اس طرح ماشاءاللہ ٹائم نکالتا ہوں۔ تو اگر آپ سے ایکسٹرا ایک سوال پوچھا جائے کہ نعت کے میدان میں کس نعت خوان کو آپ زیادہ شوق سے سنتے ہیں اور اس کی طرف سے جو ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ سنا جائے اور پھر جو ہے ان سے سیکھا جائے؟ جی میں پسند کرتا ہوں قاری شاہد محمود قادری کو، وہ میرے فیوریٹ ہیں، ان کو میں سنتا ہوں، ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کو جانتا بھی ہوں، اس سے بات ہوتی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے کون سی نعت جو ہے کچھ یاد ہے آپ کو کہ پیش کی؟ میں نے مجھے کملی والے دادر بار نرالا ہے، ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ، پڑھی تھی پہلے، بہت خوب پنجابی کلام۔ بہت خوب۔ تو اب جو ہے کون سا کلام جو ہے ہمارے سامعین کو آپ سنائیں گے؟ میرے ماموں کا لکھا ہوا کلام، ماشاءاللہ، سبھی نبیوں سے ہے رتبہ جدا گانا محمد کا۔ بالکل پیش فرمائیں۔ رشد صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ، سبھی نبیوں سے ہے رتبہ جدا گانا محمد کا، سبھی نبیوں سے ہے رتبہ جدا گانا محمد کا، میرا رب ہے ہوا خود بھی دیوانہ محمد کا، میرا رب ہے ہوا خود بھی دیوانہ محمد کا، خدا شاہد نہیں گرتا کبھی بھی اور کسی در پر
جو رہتا ہے صدا بن کے، مستانہ محمد کا جو رہتا ہے صدا بن کے، مستانہ محمد کا بروز حشر خود آقا پلائے جام کوثر سے، بروز حشر خود آقا پلائے جام کوثر سے، ہوا جو پنج تن کا اور دیوانہ محمد کا، ہوا جو پنج تن کا اور دیوانہ محمد کا، اور بیمار عشق ہے جو بھی وہ آئے آقا کے در پر، بیمار عشق ہے جو بھی وہ آئے آقا کے در پر، کہ ہے سب عاشقوں کا درد شفا خانہ محمد کا، کہ ہے سب عاشقوں کا درد شفا خانہ محمد کا، اور جہاں سے عاشقی کا جام ملتا ہے دیوانوں کو، جہاں سے عاشقی کا جام ملتا ہے دیوانوں کو، جگہ ہے وہ مدینے میں وہ میں خانہ محمد کا، جگہ ہے وہ مدینے میں وہ میں خانہ محمد کا، بروز حشر جب پہنچے گا حاشر ان کے قدموں میں، سبھی بولیں گے آیا ہے یہ دیوانہ محمد کا، سبھی بولیں گے آیا ہے دیوانہ محمد کا، سبھی نبیوں سے ہے رتبہ جدا گانا محمد کا۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام محمد حمزہ شاہ پیش کر رہے تھے۔ ریڈیو وائس آف اوسلو، وائس آف اوسلو.com FM 99.3 اور داب پولیس پر۔ سامعین، وقت ہے کہ گزرتا جا رہا ہے اور آپ روحانی تسکین جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں محفل نعت کا یہ خوبصورت اسپیشل پروگرام آپ کے لیے جو پیش کیا گیا، ہمارے آخری راؤنڈ کے منٹس باقی ہیں، تاکہ جو ہے ایک آخری راؤنڈ ہم لے رہے ہیں تاکہ جو ہے پروگرام کو اختتام کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے۔ تو اس آخری راؤنڈ میں اب جو ہے کہ ہم تینوں جو اس وقت ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ان سے آخری کلام سماعت کریں گے اور پھر ہم اجازت کے طالب ہوں گے۔ تو چلتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے راؤنڈ لگاتے ہوئے جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ سب سے پہلے مزمل سعید صاحب جو ہیں پہلے پیش کریں گے اس آخری راؤنڈ میں کلام، اور پھر باری باری دونوں جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی کلام سنتے ہوئے آپ سے اجازت کے طالب ہوں گے۔ تو مزمل کیا جو ہے سنائیں گے آخری راؤنڈ میں آپ؟ سانو کو جی ویکھنا چاہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بالکل پیش فرمائیں۔ سانو کو جی ویکھنا چھڈ وے، سانو کو جی ویکھنا چھڈ وے، تساں بھلے یادے ہتھ لنجے وے، تساں بھلے یادے ہتھ لنجے وے، ایسا چھڈنا تیرا درنا،
چھڈنا تیرا درنا تیرے قدماں دے وچ مرنا تیرے قدماں دے وچ مرنا سانو روز حشر دا ڈرنا سانو روز حشر دا ڈرنا ساڈا تو یوں وکیل تے جج وے ساڈا تو یوں وکیل تے جج وے تو سنبھلے آندے ہتھ لنجے وے تو سنبھلے آندے ہتھ لنجے وے سانو تیری ذات تے مانے سانو تیری ذات تے مانے قربان تیرے تو جند جانے قربان تیرے تو جند جانے تیرا مکھ جیوے قرآن تیرا مکھ جیوے قرآن تیری دید اسادہ حجوے تیری دید اسادہ حجوے تو سنبھلے آندے ہتھ لجوے تو سنبھلے آندے ہتھ لجوے تیرے نانو چم دے سب وے تیرے نانو چم دے سب وے تیرے ناچوں دسدا رب وے تیرے ناچوں دسدا رب وے ہاتھ بن کے نال ادب دے ہاتھ بن کے نال ادب دے تیری دید کرا رج رج کے تیری دید کرا رج رج کے تو سنبھلے آندے ہتھ لجوے تو سنبھلے آندے ہتھ لجوے سانو کو جیوے کھنو چھڈ وے سانو کو جیوے کھنو چھڈ وے تو سنبھلے آندے ہتھ لجوے تو سنبھلے آندے ہتھ لجوے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے جو ہیں کلام سن رہے تھے مزمل سعید سے اور آگے بڑھتے ہیں ٹائم کی قلت اس وجہ سے جو ہیں ہم آخری راؤنڈ لیے ہوئے جو ہیں آج کے اس پروگرام کو اختتام کی طرف بڑھا رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں آخری راؤنڈ میں شامل ہیں یاسین سعید اور ان سے جو ہیں آخری راؤنڈ میں کلام سماعت کرتے ہیں تو جی یاسین کیا سنائیں گے آپ محبوب دا میلہ ہے ماشاءاللہ پیش فرمائیں محبوب دا میلہ ہے محبوب دا میلہ ہے راوانو سجائی رکھنا او دے آنے دا ویلا ہے راوانو سجائی رکھنا او دے آنے دا ویلا ہے عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا
اونچے آتے نیویاں دے سب فرق مٹانا آیا اونچے آتے نیویاں دے سب فرق مٹانا آیا کوئی پانی گر جاندا کوئی پانی گر جاندا سونا جدر منہ کردا کعبہ در پھر جاندا سونا جدر منہ کردا کعبہ در پھر جاندا ادھر اتے بنا کوئی تولے ادھر اتے بنا کوئی تولے کیڑا دی ریس کرے جیندے منہ وچوں رب بولے کیڑا دی ریس کرے جیندے منہ وچوں رب بولے کرو یاد حزینے نو کرو یاد حزینے نو سارے دکھ بھول جانے گے منہ کر لو مدینے نو سارے دکھ بھول جانے گے منہ کر لو مدینے نو جدہ جگے پروانہ جدہ جگے پروانہ بابا زہرا دا حسنین دا نانا بابا زہرا دا حسنین دا نانا والفجر پیشانی والفجر پیشانی مکھیاں دا چن ورگا نالے اکھ مس تانی مکھیاں دا چن ورگا نالے اکھ مس تانی محبوب دا میلا محبوب دا میلا راوانو سجائی رکھنا او دے آنے دا ویلا راوانو سجائی رکھنا او دے آنے دا ویلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب یاسین سعید کی خوبصورت آواز اور انداز میں آپ نے خوبصورت کلام سماعت کیا ریڈیو وائس آف حوصلہ FM 99.3 اور WC لائیو پروگرام اور ہمارے آج کے آخری مہمان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے آخری راؤنڈ کا جو ہے کلام سنتے ہوئے ہم اجازت کے طالب ہوں گے محمد حمزہ شاہ جو ہیں آپ آخری راؤنڈ میں کیا جو ہے سنائیں گے حضور جاتے ہیں جی ماشاءاللہ پیش فرمائیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے شیمولا حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میں اس یقین
سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اور پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، اور کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ محمد حمزہ شاہ جو ہیں آخری راؤنڈ میں خوبصورت کلام آپ تک پیش کر رہے تھے۔ تینوں مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج یہ روحانی تسکین پہنچانے کے لیے بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے جو ہیں کلام پیش کیے، اور آپ نے روحانی لذتیں جو ہیں آج اس پلیٹ فارم سے محسوس کی اور آج اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ ہم ان کے والدین جو ساتھ شامل آج پروگرام میں ہوئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جو بزرگ آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے آپ ان کی تربیت فرما رہے ہیں اور ذوق پیدا کر رہے ہیں اور یہ آقا کی ثناخوانی ادا کر رہے ہیں۔ سامعین، یہ آج کے پروگرام کا اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اسی ذوق اسی شوق کے ساتھ جو ہیں آقا کی ثناخوانی اچھا کلام یاد کروائیں تاکہ وہ اچھا کلام پیش کریں، ان کے اندر اچھے خیالات اچھے الفاظ جائیں اور ان کے منہ سے آقا کی ثناخوانی کے ترانے جب گونجیں گے تو یقینی طور پہ جو ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اچھی تربیت اور اچھی مواد دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور ہم کہہ سکیں گے کہ وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت کا طالب ہوں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ہر پاسے پیاں دہائیاں نے یار والے پیر دیاں، ہر پاسے پیاں دہائیاں نے یار والے پیر دیاں، پیراں بھی محفل لائیاں نے یار والے پیر دیاں، پیراں بھی محفل لائیاں نے یار والے پیر دیاں، ہر پاسے پیاں دہائیاں نے یار والے پیر دیاں،
میرے غوث دیاں کیا باتاں نے سانو دتیاں پیار سوغاتاں نے میرے غوث دیاں کیا باتاں نے سانو دتیاں پیار سوغاتاں نے میرے غوث دیاں کیا باتاں نے سانو دتیاں پیار سوغاتاں نے میرے غوث دیاں کیا باتاں نے سانو دتیاں پیار سوغاتاں نے اسا کر کر ونڈیاں مٹھائیاں نے یار والے پیر دیاں اسا کر کر ونڈیاں مٹھائیاں نے یار والے پیر دیاں ہر پاسے پیاں دہائیاں نے یار والے پیر دیاں نوری بھی عرشہ تو آئے نے رحمت دے پھل برسائے نے نوری بھی عرشہ تو آئے نے رحمت دے پھل برسائے نے نوری بھی عرش